مردوں اور عورتوں کے احرام کا طریقہ یہی ہے کہ عورتیں بھی غسل کریں گی، 2 رکعت نماز پڑھیں گی، پھر نیت کریں گی، اسی طرح سے تلبیہ پڑھیں گی۔ البتہ عورتیں احرام باندھنے کے لیے ان کے لیے کوئی لباس کی قید نہیں، وہ 2 چادروں میں احرام نہیں باندھیں گی، بلکہ وہ جو عام معمول کے کپڑے ہیں سلے ہوئے انہیں میں ہی وہ احرام کی نیت کریں گی۔ ان کے لیے نہ لباس کی کوئی قید ہے نہ رنگ کی کوئی قید ہے۔ اگر عورت اس وقت اپنے عذر سے ہو، پاکی کی حالت میں نہ ہو، تو پھر بھی وہ غسل کر لے، یہ غسل صفائی کے لیے ہوگا۔ اور غسل کرنے کے بعد، اور اگر غسل نہیں کر سکتی تو وہ وضو کر لے اسی حالت میں، البتہ نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ عذر کی حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے، قرآن کو چھونا منع ہے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ اس حالت میں عورت نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ نماز، نہ مسجد میں داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ نیت کر لے، اس کا بھی احرام شروع ہو گیا۔ عورت کے لیے چہرے کو اس طرح سے ڈھانپنا یا چھپانا کہ کپڑا چہرے پر لگے اور چہرے سے وہ ٹچ ہو، مس ہو، تو اس طرح سے چہرہ چھپانا منع ہے۔ البتہ سر چھپانا عورت کے لیے احرام میں داخل نہیں، بلکہ عورت تو سر چھپائے گی۔ سر کھلا رکھنا عورت کا احرام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے، اور چہرہ یہ ہے کہ پیشانی سے لے کر یہ ٹھوڑی تک، کان یہ چہرے میں داخل نہیں ہے، البتہ پیشانی یہ چہرے میں داخل ہے۔ بہت ساری عورتوں کو میں دیکھتا ہوں جب وہ احرام باندھتی ہیں اور خصوصاً وہ کپڑا جو ہے کیا وہ سر پر لپیٹتی ہیں، تو پیشانی تک، اکثر پیشانی کا حصہ یا آدھی پیشانی اس کپڑے سے چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور کان وہ کپڑے سے نکال لیتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید کان جو ہے ان کا کھلا رکھنا ضروری ہے، اس کو وہ چہرے کا حصہ سمجھتی ہیں، پیشانی کو چھپا لیتی ہیں۔ پیشانی چہرے کا حصہ ہے، کان چہرے کا حصہ نہیں ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں نے یہ جو پیشانی کی بات کی، عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا رومال وہ ملتا بھی ہے، جہاں مردوں کے لیے احرام ملتا ہے وہاں پر ایک کپڑا تکون رومال ملتا ہے، وہ سر پہ باندھ لیتی ہیں عورتیں۔ باندھ لینا چاہیے، تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ عورت کا سر کھلنے نہ پائے، اس کے بال بکھرنے نہ پائیں، تاکہ بال ٹوٹنے نہ پائیں اور پردہ بھی رہے۔ لیکن یہ رومال باندھنا احرام کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے یہ رومال نہیں باندھا، وہ برقع پہنتی ہے، اس نے اپنا برقع کا نقاب جو ہے کیا وہ سر پر رکھا ہوا ہے اوپر کا حصہ، تو وہ بھی کافی ہے۔ اور اگر کسی وقت یعنی عورتیں اتنا اس کو ضروری سمجھتی ہیں احرام کے حصے کو، اس رومال کو، کہ اس کو کسی صورت میں بھی نہیں اتارتی، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے یہ اتار دیا، اب عورت کمرے میں اکیلی ہے، گرمی ہے، اس نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو سر کو کھول دیا اور وہ کپڑا اتار دیا، تو احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے، اس کو کسی صورت میں بھی، حتیٰ کہ جب وضو کرتی ہیں تو وضو کرتے وقت اسی کے اوپر مسح کر لیتی ہیں کہ کہیں یہ کپڑا سر سے ہٹ نہ جائے۔ یہ غلط ہے۔ اگر اس کے اوپر مسح کیا، کپڑے کے اوپر یا برقعے کے اوپر، تو مسح نہیں ہوگا۔ مسح اس کو ہٹا کر کرنا چاہیے، اور اگر مجمع ہے جہاں مردوں کی نظر پڑ رہی ہے تو ہاتھ گیلا کر کے کپڑے کے اندر ڈال کر سر پر ہاتھ پھیر لے۔ اگر ایسا نہیں کیا، کپڑے کے اوپر سے مسح کر لیا، تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو میں مسح فرض ہے، اور یہ مسح اس کا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو وہ نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ یہ عورتیں یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیں۔ تو عورتوں کے لیے سر کو تو چھپایا جائے گا، البتہ چہرے کو اس طرح سے چھپائے کہ وہ کپڑا لگے، یہ منع ہے۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سامنے رکھیں کہ چہرہ چھپانا یعنی کپڑا لگنا ایک الگ چیز ہے، پردہ کرنا ایک الگ چیز ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ حج میں پردہ نہیں ہے، وہاں تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے گھر میں جا کر بھی اگر ہم پردہ نہ کریں تو کہاں کریں گے؟ اور وہاں پر پتہ نہیں کیا تصور ہے کہ یہ تو سارے جو ہے نا حاجی اپنے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے حیثیت سے بھائی ہیں، لیکن وہ محرم نہیں ہیں، ان سے پردہ ہے۔
اور ایک ذہن میں یہ ہے کہ یہاں کون کس کو دیکھتا ہے. وہاں سب سے زیادہ نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے. مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نمائش نہ کریں، اس لیے کہ دنیا جہان سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں. آدمی شیطان اسی میں مبتلا کر دیتا، دیکھو وہ فلانے ملک کی عورت کیسی ہے اور فلانے ملک کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے کیسے ہیں، ان کی تو شیطان مختلف طریقے سے وہاں پر بہکاتا ہے. تو اس لیے نظر کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے اور عورتوں کو پردے کا لحاظ کرنا چاہیے.